غوث اعظم کتنے بڑے مفتی تھے، اس کا اندازہ آپ کو اس بات سے ہو جائے گا۔ ایک دن کا ذکر ہے، وہ تو ویسے لوگ مقابلہ کیا کرتے تھے، پہلے بھی مقابلہ آج بھی کرتے ہیں۔ آج مقابلہ کرتے ہیں کہ اس کے پاس کتنی گاڑیاں ہیں، میرے پاس اس سے زیادہ ہو جائیں، اس کے پاس کتنی ملیں ہیں، میرے پاس اس سے زیادہ ہو جائیں، اس کا بینک بیلنس کتنا ہے، میرے پاس اس سے زیادہ ہو جائے۔ آج بھی ہم مقابلہ کرتے ہیں، اس زمانہ میں بھی لوگ مقابلہ کرتے تھے۔ مقابلہ ہوا تھا میاں بیوی کے درمیان، مقابلہ آج بھی ہوتا ہے نا۔ آج تو میاں صاحب کو مار پڑ جاتی ہے نا مقابلہ میں، مگر وہ مقابلہ کچھ اور قسم کا تھا۔ مقابلہ یہ تھا کہ بیوی کہتی تھی میں زیادہ عبادت کرتی تھی، میاں کہتا تھا میں زیادہ عبادت کرتا ہوں۔ وہ کہتی تھی میں زیادہ تسبیحات پڑھتی ہوں، وہ کہتا تھا میں زیادہ تسبیحات پڑھتا ہوں۔ میں زیادہ نوافل ادا کرتا ہوں، وہ کہتی تھی میں زیادہ نوافل ادا کرتی، دیکھتے ہیں کون زیادہ ادا کرتا ہے۔ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر عبادت کرتے تھے۔ تو میاں صاحب نے کہا کہ پھر میں ایسی ہی بات کروں گا، اللہ کی قسم جس عبادت میں میرا کوئی بھی شریک نہ ہو تو وہ عبادت ہی نہ وہ کرے، میں وہی بات کروں گا، اگر میں ایسے نہ کر سکتا تو تجھے 3 طلاق۔ وہ ترنگ میں آ کر وہ 3 طلاق دے بیٹھے۔ مقابلہ عبادت ہی کا ہو رہا تھا۔ اب علماء کی جانب رجوع کیا گیا کہ یہ بیچارہ کون سی عبادت کرے کہ جس سے اس کا گھر بس جائے۔ اب یہ کہتا تھا کہ کوئی بھی میری عبادت میں شریک نہ ہوگا، تو رہی، کوئی بھی وہ عبادت نہ کر جو عبادت میں کروں گا۔ کہہ تو دیا غصہ میں آ کر، مگر وہ عبادت کون سی ہے؟ اگر یہاں کوئی نفل پڑھے گا تو کوئی نہ کوئی تو دنیا میں پڑھ رہا ہوگا نا، درود پاک پڑھے گا تو کوئی نہ کوئی تو پڑھ رہا ہوگا، قرآن پاک کی تلاوت کرے گا، سخاوت کرے گا، جو کچھ بھی کرے گا یہ عبادت کوئی اور بھی تو کر رہا ہوگا۔ علماء عاجز آ کے مفتیان اعظام نے کہا بس اس بیچارے کی بیوی کو طلاق ہو گئی، اس کی بیوی کو طلاق ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ وہ مدرسہ قادریہ کے جو محتمم اور مفتی ہیں نا عبد القادر، ان کے پاس جاؤ، شاید کوئی بات بن جائے۔ اس زمانہ میں سب سے بڑے عالم دین وہی ہیں، وہی ہیں علامہ، وہی ہیں استاد الاساتذہ، استاد العلماء، مفتی اعظم، ان کے پاس چلے جاؤ۔ سائل سوال لکھ کے ان کے پاس لایا تو آپ نے ایک نظر سوال پڑھ کے مسکرا کے فرمایا یہ تو بات ہی بڑی آسان ہے۔ یہ لوگ تو عاجز آ گئے، فرمانے کہ اسے کہو حرم پاک چلا جائے، تھوڑی دیر کے لیے لوگوں کو کہو طواف کعبہ نہ کریں گے، تنہا کر لیجیے، ایسی عبادت ہے جس میں اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہوگا۔